بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کے اندر دو طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور جن کی تشخیص کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی دل کی برائیاں یا بیماریاں ہیں جو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی یا جن کی تشخیص کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ایک باطنی بیماری ہے، یعنی دل کی بیماری ہے، اور اس کی بھی تشخیص کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں بگز۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر ہم کو سب سے پہلے کھوکھلا کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے۔ اور اس کی تشخیص کیسے کی جائے گی آج کی ویڈیو میں یہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ 7 ایسے سائن میں نے چوز کیے ہیں جس سے آپ کو اس بیماری کی تشخیص کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ بگز کیا ہے۔ ناظرین، بگز ایک ایسی بیماری ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اکثر یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تلخ کلامی کر لے، ہمارے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی کر دے جان بوجھ کے یا جانے انجانے میں، تو ہم دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک بات ٹھان لیتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں اس شخص سے بدلہ لوں گا، یعنی دل میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بگز جو ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بگز ہے جو کہ شرعی ہے اور دوسرا نان شرعی ہے۔ یہ اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ شرعی وہ بغض ہے جب ہمارے ساتھ واقعی میں کسی نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، یا اللہ اور اس کے حبیب کے لیے ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، یعنی کسی گستاخ سے۔ یہ بغض حرام نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے۔ دوسرا بغض وہ بغض ہے جو نارملی ہم رکھتے ہیں اپنی ذاتی بنا پہ، جس طرح ہم انا رکھتے ہیں اور انا کی وجہ سے ہم وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کسی نے مجھے گالی کیوں دی، کسی نے مجھے نیچا کیوں دکھایا، اس نے میرے ساتھ اونچے لہجے میں بات کیوں کی، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، دوسرے بندے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو ہم بگز کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا بگز۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے 7 سائن ہیں جس سے اگر ہم خدا نخواستہ بگز کا شکار ہوتے ہیں یا ہمارے دوست رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس بیماری کا شکار ہے۔ نمبر 1 اور پہلی نشانی بگز رکھنے والی کی یہ ہے کہ بگز رکھنے والا شخص دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے کی بجائے غمگین ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص سے آپ بغض رکھتے ہو اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو آپ غم زدہ ہو جاتے ہو، اس کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں آپ ماتم منا رہے ہوتے ہو۔ یہ ہے پہلا سائن۔ دوسرے سائن پہ اگر بات کریں تو دوسرا سائن بغض رکھنے والے کا یہ ہے کہ وہ جس شخص سے بغض رکھتا ہے اس کے غم میں غمگین ہونے کے بجائے خوش ہو جاتا ہے، یعنی یہ پہلے کے الٹ ہے۔ ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے اور دوسرا بندہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہمارا رویہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں خدا نخواستہ بغض آیا ہوا ہے۔ تیسری نشانی اس شخص کی جو بغض رکھتا ہے دل میں وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس شخص سے بغض رکھتا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے زبان درازی کرتا ہے، اس کو نیچ سمجھتا ہے، خواہ وہ بزرگ ہو، اس سے بڑا ہو، مرتبے میں، عہدے میں، یا اس کی سفید داڑھی ہو، وہ نہیں دیکھتا بلکہ اس سے زبان درازی کرتا ہے یا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ چوتھی نشانی بغض رکھنے والی کی یہ ہے کہ بغض رکھنے والا اس شخص کا مذاق اڑائے گا بات بات پر۔ مثلا کسی نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی بات کر رہا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں کر رہا ہے، چونکہ اس کے دل میں اس شخص کے لیے بغض ہے اس لیے وہ اس کا ہمیشہ مذاق بنائے گا، اور نہ صرف مذاق اکیلے میں بنائے گا بلکہ زیادہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پبلک میں اس شخص کا مذاق اڑایا جائے۔ ایسے شخص کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ شخص بغض کا شکار ہو چکا ہے۔ پانچویں جو نشانی ہے بغض رکھنے والے کی وہ یہ ہے کہ بغض رکھنے والا کبھی بھی آپ کے سلام کا جواب نہیں دے گا یا آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرے گا۔ آپ اسے دعا دیں گے وہ الٹا جواب دے گا، آپ اس کے ساتھ سلام یا نیکی کی باتیں کریں گے، نیک تمنائیں رکھیں گے، وہ اس کا الٹ جواب دے گا۔ اس کا بھی مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، یا پھر آپ کسی شخص کے لیے اس طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بھی بغض آ چکا ہے۔
छठी और अहम निशानी जो बुग्ज रखने वाले की है वो ये है कि वो हमेशा आपके राज जो है वो जानने की कोशिश करेगा और फिर उसकी ख्वाहिश होगी कि वो राज दूसरों तक पहुंचाए। और कभी कभी ये भी होता है कि वो आपके ऊपर बहतान लगाता है, कुछ ऐसे राज आपके होते नहीं हैं लेकिन वो बना के दूसरों के सामने पेश करता है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, और यूं वो आपके लिए नफरत पालता रहता है, ना सिर्फ अपने दिल में बल्कि दूसरों के लिए भी, दूसरों के दिल में भी आपके लिए नफरत डालता है। आखिरी और सातवीं निशानी बुग्ज रखने वाले की ये है कि जब भी उसे मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चूंकि उसका हमा वक्त यही ख्वाब है, एम है कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए, आपको तकलीफ में देके आप मसाइल का शिकार रहें तो उसे खुशी मिलती है। जिस तरह मैंने पहले दो चीज़ें आपको बताई, उसकी हर वक्त कोशिश यही होती है ये जितनी भी चीज़ें कि उस बंदे को जिसके लिए उसके दिल में नफरत है उसको तकलीफ पहुंचाए या इसकी वजह से उसको नीचा देखना पड़े। जिस तरह अगर उसको कभी मौका मिल जाएगा तो वो आपकी हक तलफी करेगा या उस शख्स की हक तलफी करेगा, और सुलह रहमी का मौका मिलेगा तो वो कभी भी सुलह रहमी की बारे में नहीं आएगा या सुलह रहमी के मुतल्लक वो कभी भी कोई बात नहीं करेगा, वो हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ये 7 निशानियां हैं जिससे आप तशख़ीस कर सकते हैं कि वाकई में उस शख्स को बुग्ज है या नहीं है, या अपने आप की भी आप तशख़ीस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर तशख़ीस हमने कर ली तो उसका इलाज क्या है। अगर खुदा न खास्ता हमारे दिल में है या किसी में बुग्ज है, हमने देख लिया है, तो उसका हल क्या है। सबसे पहला हाल तो ये है कि हम मुआफ़ करना सीखें। अगर हमारे दिल में आ गए तो एक दिन में मसलन काफ़ी सारे हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं, कोई हमारे साथ ज़्यादती करता है, किसी के साथ तल्ख कलामी हो जाती है, तो हम उस शख्स को अगर रात को सोने से पहले मुआफ़ करके सोएं तो आई थिंक ये बुग्ज पैदा ही नहीं होने देगा। और दूसरी चीज़ मोहब्बत है जो कि इस बुग्ज को ख़त्म कर सकती है। अगर हम दूसरों के लिए रहमदिल भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी के दिल में अल्लाह ताला हमारे लिए बुग्ज रखें या मोहब्बत ना रखें। कोई एक आध अगर बुग्ज रखने वाला है भी तो कोई मसला नहीं है, 10 या 100 ऐसे बंदे होंगे जिनके दिल में अल्लाह ताला आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, और यूं आप भी बुग्ज से पाक रहेंगे और दूसरों के बुग्ज से महफूज भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप अपनी तशख़ीस कर पाए हैं या नहीं, आपको खुदा न खास्ता ये बीमारी लगी हुई है या नहीं, और वाकई में आपके नज़दीक अगर कोई और इसका हल है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।